آپس میں محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے دین اسلام نے ہمیں جو طریقے بتائے ہیں ان میں سے ایک طریقہ دعوت بھی ہے کہ ایک دوسرے کی دعوت کی جائے تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور یہ محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں دعوتوں کا رجحان ہے، محبت کے اظہار کے لیے ہم اپنے احباب کی، رشتہ داروں کی، دوستوں کی دعوت کرتے ہیں تاکہ یہ محبتیں قائم رہیں۔ تو دعوت قبول کرنے کے حوالے سے، دعوت میں جانے کے حوالے سے دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جب کہیں سے دعوت آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور جب ہم دعوت میں جائیں تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ارشاد فرمایا اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، کہ جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قبول کرے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو وہ اس کو قبول کرے۔ تو یہاں ہمیں یہ بتا دیا کہ جب کوئی ہمارا دوست، ہمارا رشتہ دار، ہمارا عزیز ہمیں دعوت دے، چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا اور کسی سلسلے میں وہ دعوت دے، تو ہمیں اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی وجہ نہیں ہے دعوت سے انکار کرنے کی تو پھر انکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے کہ پہلے سے کہیں وقت دیا ہوا ہے، نہیں جا سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر وقت ہے اور دعوت آئی ہے تو کھانے کی دعوت کو رد کرنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ کہیں بھی بغیر بلائے دعوت میں نہ جائیں۔ بغیر بلائے دعوت میں جانا یہ اخلاقی طور پر بھی ناپسندیدہ عمل ہے، اور شریعت مطہرہ نے بھی اس کو سخت ناپسند کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی دعوت ہوتی ہے تو ایک آدمی کو بلایا ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر چلا جاتا ہے جن کو بلایا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ لڑکے جوان ہوتے ہیں، یا اپنے کسی دوست کو لے کر چلا جاتا ہے کہ چلو فلاں جگہ دعوت ہے، میری دعوت ہے تم میرے ساتھ چلو۔ یا کسی بھی شخص کو بلایا جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کسی دوسرے کو لے جاتا ہے کہ چلو وہاں ذرا بیٹھ کر گپ شپ ہو جائے گی، حالانکہ اس دوسرے کی دعوت نہیں ہوتی، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل علی غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، کہ جو شخص کسی دعوت میں بغیر بلائے چلا جائے، اس کی دعوت نہ ہو، تو وہ چور کی حیثیت سے وہاں داخل ہوا اور لٹیرے کی، ڈاکو کی حیثیت سے وہاں سے وہ باہر نکلا ہے۔ یعنی جب گیا تو وہ چور کی حیثیت میں تھا، اور جب کھا پی کر وہاں سے باہر نکلا تو ایسا ہے کہ گویا وہ ڈاکو بن کے وہاں سے باہر نکلا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دعوت جس کی آئے صرف وہی جائے۔ اگر ایک فرد کی دعوت ہے تو ایک جائے، دو کی ہے تو دو جائیں، اپنے ساتھ کسی کو لے کر نہ جائیں، ورنہ آپ نے سن لیا کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ جو شخص بغیر بلائے دعوت میں چلا جائے تو وہ چور کی طرح گیا اور ڈاکو کی طرح واپس آیا۔ بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی ہمیں سمجھا دیا ہے، جیسا کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ابو شعیب نامی صحابی رسول، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر آپ کی دعوت ہے، تشریف لائیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام جب وہاں چلنے لگے تو ایک شخص آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا، اس کی دعوت نہیں تھی لیکن وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑا۔ جب نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو شعیب کے دروازے پر پہنچے تو ان سے فرمایا کہ دیکھو یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تو اگر تم اس کو اجازت دو تو یہ کھانے میں شریک ہوگا، ورنہ یہ وہیں سے واپس چلا جائے گا۔ تو ان صحابی نے جب یہ سنا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اجازت ہے، آپ ان کو بھی کھانے میں شامل فرما لیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ اس طرح دعوت میں شامل ہونے کے لیے چل پڑے تو اول تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ساتھ نہ لے کر جائیں، کیونکہ سامنے والے نے نہیں معلوم کتنا انتظام کیا ہوا ہے، ہم
اس سے اجازت لیں گے تو وہ اجازت دے دے گا، لیکن نہیں پتا کہ اس نے انتظام کتنا کیا ہے۔ اس لیے پہلی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کو روک دیں، اور اگر ہمیں یہ اندازہ ہے کہ سامنے والے نے ایک معقول انتظام کیا ہوا ہے، وہاں کھانے کی کمی نہیں ہوگی، اگر یہ ساتھ چلا بھی گیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، تو پھر بھی ضروری ہے کہ ہم میزبان سے اس کے لیے اجازت لیں کہ یہ میرے ساتھ آ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ شامل ہوگا، یا پہلے سے ہی فون پر اجازت لے لی جائے کہ میرے ساتھ اتنے افراد آنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ اس طریقے سے اگر اجازت لے لیں گے تو پھر حدیث پاک پر عمل ہو جائے گا۔ تو یہاں ان قائدین کو، ان ائمہ کرام کو، ان اساتذہ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ پھر اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے جاتے ہیں۔ قائدین ہیں تو اپنے ساتھ اپنے اراکین کو لے کر جاتے ہیں، اساتذہ ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے طلباء کو لے کر چلے جاتے ہیں، ائمہ ہیں تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی نمازی کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں احتیاطی پہلو یہ ہے کہ جب دعوت دی جائے تو اسی وقت ان سے بات کر لی جائے کہ بھائی میں اکیلا نہیں آ پاؤں گا، میرے ساتھ کوئی ایک آدمی ہوگا، اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اس کو ساتھ لے آؤں گا۔ تو جب پہلے اجازت لے لیں گے تو پھر وہاں جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اگر اجازت نہیں لی تو پھر کسی کو اس طریقے سے ساتھ لے جانا یہ حدیث پاک کے اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کئی دعوتوں میں لوگ ایک ایک دو دو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ وہاں کتنے افراد اضافی ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ 500 افراد کا انتظام ہے، 500 میں سے 100 آدمی بھی اگر اپنے ساتھ ایک ایک آدمی کو لے کر چلے گئے تو وہاں 100 آدمی بڑھ جاتے ہیں، تو پھر یہ پریشانی کی وجہ بن جاتی ہے، میزبان کے لیے عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کبھی بھی کہیں بھی اگر دعوت ہو تو جتنے افراد کی دعوت ہے اتنے ہی افراد اس میں شامل ہوں تو پھر یہ بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو یہ عمل شریعت مطہرہ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دعوت میں جائیں تو پھر ہم وہاں اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں، تہذیب کا دامن نہ چھوڑیں۔ وہاں کھانا کھانے کے معاملات میں ہم یہ دیکھیں کہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ عام طور پر گھروں میں جو چھوٹی موٹی دعوت ہوتی ہے وہاں تو پھر بھی آدمی ذرا خیال کر لیتا ہے، چند افراد ہوتے ہیں، لیکن شادی بیاہ کی اگر دعوت ہو، ولیمے کی دعوت ہو تو وہاں سینکڑوں افراد موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پھر بعض اوقات ایسی صورتحال بن جاتی ہے جس کو دیکھ کے بڑی الجھن محسوس ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جو کھانا شروع ہونے سے پہلے بڑے مہذب نظر آتے ہیں، بڑے طریقے سے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب کھانا شروع ہوتا ہے تو ان کا طرز عمل یہ اکثر تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اس طریقے سے ڈشوں سے کھانا نکالتے ہیں کہ گویا یہ کھانا اب آیا ہے، دوبارہ ان کو نہیں ملے گا۔ حالانکہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، جو ہماری برابر میں بیٹھے ہیں ان کا خیال رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی زیادتی سے محفوظ نہ ہو، اس کی شرنگیزی سے محفوظ نہ ہو۔ اگر ہم کھانا کھانے میں یہ طریقہ اختیار کریں کہ ہمارے پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان ہو جائیں، جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیں دیکھ کر الجھن میں آ جائیں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی بات ہوگی۔ ہم وہاں اپنا پیٹ تو بھر لیں گے، لیکن اللہ کو جو ناراض کیا، اللہ کے رسول کو جو ناراض کیا، اس کے بارے میں پھر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسی کوئی ڈش آ جاتی ہے کہ جس میں چند پیس ایک ڈش کے اندر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بس یہ سارے میں ہی نکال لوں، پتہ نہیں بعد میں یہ ملے نہ ملے۔ مثال کے طور پہ سردی کے موسم میں مچھلی آ جاتی ہے یا مرغی کے پیس آ جاتے ہیں فرائی ہوئے، تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس ان کو اٹھاؤ اور یہ دوبارہ نہیں آنے والے ہیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا کہ ایک ایک شخص نے کئی کئی پیس اٹھائے اور اپنی پلیٹ میں ڈال لیے، اور بعد میں جب وہ اٹھ کر گیا تو ان میں سے ایک یا دو کھائے، باقی سارے ویسے ہی پلیٹ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ پہلے دوسروں کا خیال رکھا جائے، اپنے پڑوسیوں کا احساس کیا جائے کہ ان کو مل جائے، مجھے نہیں بھی ملا تو کوئی بات نہیں، میری خیر ہے، ان کو مل جائے، میرے سامنے جو بھی کھانا آئے گا میں وہ کھا لوں گا اور اس سے اپنا پیٹ بھر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں اگر مجھے یہ چیز نہیں ملے گی تو۔ جب ہم یہ سوچ بنا لیں گے، دوسروں کو دینے کی عادت بنا لیں گے، تو پھر جو بھی کھانا ٹیبل پر آئے گا وہ سب کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ میزبان انتظام ایسا کرتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آدھوں کو بھوکا نکالنا ہے، وہ سب کو کھلا کر بھیجتا ہے۔ بس
ہماری جلد بازی کی وجہ سے اور ہمارے رویے کی وجہ سے بعض اوقات صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ ڈشز نہیں مل پاتی، اس میں ہماری اپنی غلطی شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے خدارا کہیں بھی دعوت میں جائیں تو اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں، اس طریقے سے کھانا نکالیں کہ سامنے والا جو ہے وہ آپ کی تعریف کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے جانے کے بعد آپ اس کو یاد رہیں کہ اس نے کس انداز میں کھانا نکالا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے، ہمارے ذہن میں بھی ایسے بہت سے افراد ہیں کہ جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ایک آدھ مرتبہ ٹیبل پر کھانا کھانے بیٹھ گئے، ہم نے جو ان کا رویہ کھانا کھانے کا دیکھا تو ہم یہ تمنا اور آرزو کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی وہ ہمارے سامنے ٹیبل پر نہ بیٹھے۔ آج تک ان کا وہ رویہ، حالانکہ وہ کھانا ہضم ہو چکا ہے، اس کھانے کا ذائقہ ختم ہو چکا ہے، کئی مہینے گزر چکے ہیں، اس کے باوجود آج تک ان کا رویہ ہمارے ذہن میں ہے۔ ہم جب بھی خیال آتا ہے تو ہم ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں دعوت میں گئے تھے تو ایک صاحب نے ایسا کیا تھا، فلاں دعوت میں گئے تھے تو ایک صاحب نے ایسا کیا تھا۔ تو اس لیے غلط مثال نہ بنے لوگوں کے لیے کہ کوئی آپ کو غلط انداز میں پیش کرے۔ اچھے انداز میں کھانا کھائیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق کھائیں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ یہاں ایک چیز اور عرض کروں گا کہ جب ڈشوں سے کھانا نکالا جاتا ہے تو ہر ڈش کے لیے ایک چمچ ہوتا ہے، لیکن ہمارے احباب شاید ایسی جلد بازی ہوتی ہے کہ جو دیگر ڈشز کے چمچ ہوتے ہیں، سالن کا چمچ ہے یا میٹھے کا چمچ ہے، وہ بھی سارے ایک ہی ڈش میں چلا دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں جب سالن آتا ہے یا جب میٹھا آتا ہے تو پھر چمچ نہیں ملتے، پھر کیا کیا جاتا ہے کہ ٹیشو سے اسی چمچ کو صاف کر کے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک دو منٹ کی بات ہوتی ہے، سب کو کھانا مل جائے گا، صرف ایک منٹ کا صبر کرنا ہے کہ ابھی اس نے نکالا ہے، اس کے بعد اس نے نکالنا ہے، تو ایک منٹ کے اندر، 1.5 منٹ کے اندر میری باری آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم اگر تھوڑا سا صبر کر لیں اور جو چمچ جس ڈش کے اندر چلا گیا اسی کو استعمال کریں، اپنے اخلاقیات کا اظہار کریں، اپنی تہذیب کا اظہار کریں، تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔ اسلامی تعلیمات پر عمل بھی ہوگا اور لوگ جب ہمیں اس انداز میں دیکھیں گے تو وہ ہم سے متاثر بھی ہوں گے، ہم سے خوش بھی ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس روش کو نہیں اپنایا اور ہم بس اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں لگے رہے اور اپنے ذائقے کے چکر میں لگے رہے تو ہمارا پیٹ تو بھر جائے گا، ذائقہ تو حاصل ہو جائے گا کچھ دیر کے لیے، لیکن ہم مہینوں کے لیے بلکہ سالوں کے لیے لوگوں کے لیے ایک بری مثال بن جائیں گے۔ تو ہمیں دعوتوں کے معاملات میں ان چند باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اچھے انداز میں ان تمام تر معاملات کو سر انجام دے سکیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔